اوپر سے فیلڈ اسسٹنٹس کی کمی، محکمہ ماحولیات کے لیے اینٹی سموک سرگرمیاں درد سر بن گئی۔ 660 ٹیکسٹائل یونٹ، 450 بھٹے موجود، 16,50,000 گاڑیوں سے بھی آلودگی پھیلانے کا خدشہ۔ کم وسائل میں کس کس کے خلاف ورزی سے روکیں، انسپیکٹرز نے سر پکڑ لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک گاڑی 5 انسپیکٹر، اوپر سے فیلڈ اسسٹنٹس کی کمی، محکمہ ماحولیات کے لیے اینٹی سموک سرگرمیاں درد سر بن گئی۔ 660 ٹیکسٹائل یونٹ، 450 بھٹے موجود، 16,50,000 گاڑیوں سے بھی آلودگی پھیلنے کا خدشہ۔ کم وسائل میں کس کس کو خلاف ورزی سے روکے، انسپیکٹرز نے سر پکڑ لیے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک طرف محکمہ ماحولیات کو افسران کی کمی کا سامنا ہے، دوسری جانب وسائل، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی سموک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی خاصی تیزی نظر آ رہی ہے، جس حوالے سے محکمہ ماحولیات کے لیے جو سموگ ہے وہ ایک پریشانی سے کم نظر نہیں آ رہا۔ فیصل آباد میں 660 سے زائد صنعتی یونٹس موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 570 کے قریب جو ہیں وہ بھٹے ہیں، جن میں سے 450 کے قریب فنکشنل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 16.5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ فیصل آباد محکمہ ایکسائز کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور دیگر یونٹس جو کہ آلودگی کا سبب بن رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کو ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے کہ نہ صرف ان چمنیوں کو مکمل طور پر بند کروایا جائے جہاں پر آلودگی پھیل رہی ہے اور سموگ پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک چیلاننگ کرے اور جو بھٹے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے، 5 انسپیکٹرز ہیں اور چند فیلڈ اسسٹنٹس موجود ہیں، جس وجہ سے جو محکمہ ماحولیات ہے ان کو جو اینٹی سموگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو پیٹی کیش ہے اور دیگر معاملات کو نمٹانے کے لیے جو رقم جاری کی جاتی ہے وہ بھی جاری نہیں ہو رہی، جس وجہ سے محکمہ ماحولیات کی حالت جو ہے وہ خاصی پتلی نظر آ رہی ہے اور اینٹی سموگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ رمضان مرزا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایف بی آر کی جانب سے فیصل آباد کے شاہانہ گھروں کے مالکان کی تحقیقات، 2 کینال اور بڑے 1052 گھروں کے مالک ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ نکلے۔ ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے ٹیکس ادائیگیوں کے نوٹسز بھی بھجوا دیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصل آباد میں جو 2 کینال اور اس سے بڑے شاہانہ گھر جو کہ نئے تعمیر ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے 1165 ایسے شاہانہ گھروں کی، بڑے گھروں کی تفصیلات حاصل کی گئیں، جن میں مالکان کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ گو کہ کروڑوں روپے کے گھروں کی مالک تھی، مگر اس کے باوجود وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ تھی اور قومی خزانے کو پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں کروائی جا رہی۔ اس حوالے سے 1165 گھروں کی تفصیلات حاصل کی گئی، جن میں سے صرف 113 گھروں کے مالکان جو تھے وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ نکلے اور باقاعدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی خزانے میں ٹیکس جمع کروا رہے تھے، جبکہ 1052 گھروں کے مالکان ایسے تھے جن کی آمدن قابل ٹیکس تھی، وہ کروڑوں روپے کے عالی شان گھروں کے مالک تھے، مگر اس کے باوجود ٹیکس جمع کروانا تو دور کی بات، وہ ٹیکس نیٹ میں ہی غیر رجسٹرڈ تھے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ان تمام 1052 افراد کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹریشن کے لیے نوٹسز بھجوا دیے گئے ہیں اور انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنی ٹیکس نیٹ میں رجسٹریشن کروائیں اور جو ان کے واجبات ہیں وہ بھی قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ بصورت دیگر ان کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے، جبکہ مزید تعاون نہ کرنے پر قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جی عمیر عظمت، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے کمرشلائزیشن پالیسی مرتب نہ کی جا سکی، فیصل آباد میں ٹاؤن کمیٹیز اور تحصیل کونسلز مسائل میں گر گئی، سرکار کو ریونیو کی کمی کا سامنا، شہریوں کو بھی مسائل کا سامنا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے اپنے نمائندہ عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بات کی جائے اگر کمرشلائزیشن پالیسی کی، تو جب سے یہ نیا بلدیاتی نظام نافذ کیا گیا تو یہ کوئی نہ کوئی ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں اب
जो देही एरियाज है जिसमें तहसील कौंसल्स हैं, टाउन कमेटीज़ हैं या इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, वहाँ पर ये इश्यूज़ पूरी तरह उभर के सामने आया है कि वहाँ पर जो कमर्शलाइजेशन के लिए पॉलिसी ना होने की वजह से सरकार को रेवेन्यू के हसूल में मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर जो भी लोग कमर्शियल कारोबार करना चाहते हैं, दुकानें बनाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जो बिल्डिंग प्लान है उसके हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक वाज़ेह पॉलिसी ना होने की वजह से कोई भी काम शुरू नहीं हो पा रहा। साबिक बलदियाती नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी मियां साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, असल में पहले भी ये बात कई मरतबा हो चुकी है कि इस गवर्नमेंट ने ये जो बलदियाती साहब का दायरे थे उनको ख़त्म करने की इनको इतनी जल्दी थी कि इन्होंने बड़ी उजलत में नया निज़ाम बनाया और उसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं की, और अब उसको जब ये नाफिज कर दिया गया है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं जिस वजह से आवाम को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से ये एक कमर्शलाइजेशन पॉलिसी भी है कि अभी तक उसके बारे में इन्होंने तहसील की बुनियाद पे कोई चीज़ें डिसाइड नहीं की कि किस तरीके से उनको किया जाएगा। कभी ये कहते हैं कि ये एफडी को दे देंगे, कभी पहले ज़िला काउंसिल के पास थी, अब ये नहीं कहा गया कि तहसील काउंसिल बनाएंगी, उसके इन्होंने कोई तरीक़ेकार वाज़ेह नहीं किया जिस वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक और मैं इशू की तरफ बात हो रहा था कि ऐसे आवारा कुत्तों का मामला है, तो वो भी अभी ये हमारे स्पेशली महल्ले के अंदर शहरों में इतने आवारा कुत्ते हो गए हैं कि लोग बेचारे बुज़ुर्ग जो हैं और बच्चे हैं वो मस्जिदों में उन्होंने जाना छोड़ दिया है, और जब महकमा सेहत के पास जाते हैं तो वो कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को शिफ्ट कर दिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं जी हमारे पास अफराद नहीं है, ना वसाइल नहीं है। तो इसलिए ये नए बलदियाती निज़ाम में बहुत सी खामियां सामने आ रही हैं जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और जी बिल्कुल, ये नए बलदियाती निज़ाम की खामियाँ जिनको दुरुस्त किए बगैर नाफिज तो कर दिया गया, लेकिन अब इस सिलसिले में जो बाकायदा तरामीम है लोग उनके मुंतज़िर हैं ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टीचर्स कम है तो क्या हुआ, गैर तदरीसी सरगर्मियां ज्यादा जरूरी हैं। फैसलाबाद सरकारी स्कूलों में 2000 टीचर्स की सीटें खाली हैं। सरकारी स्कूलों में मौजूद 2210 टीचर्स की गैर तदरीसी ड्यूटियां लगा दी गईं। मुत्तहदा महाज असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियां न लगाने का मुतालबा किया। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में असातिज़ा की शदीद कमी का सामना है। मुत्तहदा महाज असातिज़ा की तरफ से निशानदही की गई है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल में 75,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, जबकि अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो सिर्फ फैसलाबाद में 2000 से ज़ायद असातिज़ा की सीटें जो हैं वो भर्तियों की मुंतज़िर हैं। इस हवाले से मुत्तहदा महाज असातिज़ा के चेयरमैन हाफिज अब्दुल नासिर की तरफ से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भिजवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब भर में 75,000 असातिज़ा की जो असामियां हैं वो खाली हैं, जबकि इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से मजीद 50,000 असातिज़ा को गैर तदरीसी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो सिर्फ फैसलाबाद के 2210 असातिज़ा को डेंगू की ड्यूटी पर लगाया गया है, जो कि अब क्लासेस पढ़ाने के बजाय रोजाना अपने स्कूल में एंटी डेंगू एक्टिविटीज के हवाले से तस्वीर बनाएंगे, देखेंगे कहां पर कूड़ा क्रिकेट है, उसकी सफाई से पहले और सफाई के बाद की तस्वीर बनाकर अपलोड करेंगे। इस पर असातिज़ा तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मुत्तहदा महाज असातिज़ा के चेयरमैन हाफिज अब्दुल नासिर की तरफ से तहरीरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब को ये रिक्वेस्ट भिजवाई गई है, ये मुतालबा भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब भर के 75,000 असातिज़ा की सीटें जो कि पहले से ही खाली हैं, जबकि दीगर असातिज़ा को भी अब गैर तदरीसी ड्यूटियों में लगाकर बच्चों का तालीमी हर्ज किया जा रहा है, बच्चों की क्लासेस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हाल ही में जो ड्यूटी सौंपी गई है एंटी डेंगू एक्टिविटीज के हवाले से तमाम स्कूल में एक फोकल पर्सन बनाया गया है, तो इस हवाले से पंजाब भर के 50,000 से ज़ायद जो असातिज़ा हैं उनकी गैर तदरीसी ड्यूटियां लगा दी गई हैं, और सिर्फ फैसलाबाद में 2210 टीचर्स ऐसे हैं जिनको रोजाना 30 एक्टिविटीज के हवाले से तस्वीर सफाई से पहले और सफाई के बाद की एंटी डेंगू पोर्टल पर अपलोड करने की जो ड्यूटी लगाई गई है, उससे असातिज़ा जो हैं वो क्लासेस पढ़ाने के बजाय अब इन कामों में लगे हैं, जिस पर मुत्तहदा महाज असातिज़ा की तरफ से डिमांड की गई है कि असातिज़ा की हर किस्म की गैर तदरीसी ड्यूटियां जो हैं उनको खत्म किया जाए, ताकि जो असातिज़ा मौजूद हैं वो क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी दे सके। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कैसे हल करें फेस्को सर्कल जंग में 50% सीटों पर भर्ती ना हो सकी, 14 सालों से नया स्टाफ भर्ती ना हुआ, सार्फिन के मिसाल भरने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करते अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
अच्छा बिल्कुल, फेस्को झंग सर्कल तकरीबन 9,86,000 सार्फिन को सर्विसेज फराहम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अहम चीज़ देखने में आई है कि फेस्को झंग सर्कल में तकरीबन 50% स्टाफ जो है वो उसकी सीटें खाली पड़ी हैं, जिनको 2006 के बाद अब यहाँ भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से फेस्को की कारकर्दगी मुतासर होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। फेस्को झंग का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक झंग में जो SDOs की सीटें हैं उनका इंतहाई अहम काम होता है। तकरीबन 19 SDOs की सीटें खाली पड़ी हैं और मजमूई तौर पर 46 सब डिवीज़न है, SDOs मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले सार्फिन हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद क्लरिकल स्टाफ की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 429 सीटें जो है वो क्लरिकल स्टाफ की भी खाली पड़ी हैं और सुपरवाइजर स्टाफ में भी 139 सीटों को आज तक पूर्ण नहीं किया गया, जबकि इसके साथ साथ जो अहम काम होता है वो लाइन स्टाफ का होता है, जिसमें लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन, इनकी सीटें भी अरसा दराज से खाली हैं और मजमूई तौर पर 600 सीटों को पूर्ण करने की ज़रूरत है। तमाम इस हवाले से जो फेस्को के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि इन खाली सीटों के बारे में आला हुकाम को आगाह किया गया है, तमाम इन सीटों के पूर्ण होने से फेस्को की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। जी मुबश्शिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब का दूसरा बड़ा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन शंट इंजन की कमी का शिकार, 9 ट्रेनों में बोगियों की तब्दीली के लिए सिर्फ एक इंजन मौजूद। शंट इंजन की रवानगी में कमी ट्रेनों की ताखीर की बड़ी वजह बन गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन शंट इंजन की कमी का शिकार है। स्टेशन पर सिर्फ एक शंट इंजन मौजूद है, जिससे 9 ट्रेनों की बोगियों में तब्दीली का काम लिया जाता है। इसके पेश नज़र ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर सामने आती है और मुसाफिरों को घंटों इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है, मगर लाहौर हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को शंट इंजन फराहम नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से लाहौर हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया गया है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक शंट इंजन जो है अब वो मौजूद है, जिससे 9 ट्रेनों की बोगियों की तब्दीली का काम लिया जाता है। ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर हो जाती है और मुसाफिर जो हैं उनको इंतज़ार का सामना करना पड़ता है। जल्द अज जल्द फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को एक शंट इंजन फराहम किया जाए ताकि ट्रेनों की रवानगी को जल्द मुमकिन बनाया जा सके, मगर इसके बावजूद हेडक्वार्टर रेलवे लाहौर की जानिब से फैसलाबाद के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है और शंट इंजन जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा। करोड़ों रुपया रेवेन्यू देता है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, महकमा रेलवे की जानिब से स्टेशन के मसाइल को जो है अब वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट के शहरी सब्जियां खाएं मगर अच्छी धोकर। लाहौर फैसलाबाद और जंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त जारी। सीवरेज ज़्यादा सब्जियां खाने से शहरी में पेट की बीमारियां समेत हेपेटाइटिस में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने DG फूड अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, इस हवाले से शहरियों ने मजीद क्या कहा? बिल्कुल जी, शहरी एक बार फिर से होशियार हो जाएं। चिन्योट और गिरदोनवा में फैसलाबाद खासतौर पर बाईपास, जंग रोड बाईपास और सरगोदा रोड बाईपास से गिरदोनवा की जो ज़मीन है वहाँ पर जो फसलें काश्त की जा रही हैं उन्हें केमिकल ज़दा सीवरेज गंदे पानी के साथ जो है वो शराब किया जा रहा है, जो बाद में पेट समेत हेपेटाइटिस का जो है वो मौजब बनती हैं, पेट की बीमारियों का मौजब बनती हैं। अगर कैमरा मैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये वो डिस्पोजल है जो शहर भर का जो सीवरेज का गंदा पानी है वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा करने के बाद इन खालों के जरिए जो है वो नहर में जो है वो फेंका जा रहा है और इन्हीं खालों के थ्रू छोटे लिंक्स खाले जो हैं वो छोटे बनाए गए हैं, जिससे ये सारी हज़ारों एकड़ रकबा जो काश्त किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ फसलें हैं, टिंडा की फसल है, बैंगन की फसल है और इसके साथ साथ साग जो है वो उगाया जा रहा है और दीगर जो फसलें हैं ख़ासतौर पर मौसम सरमा जो है वो अब शुरू होने जा रहा है, उसमें गोभी, गाजर और इसके साथ साथ दीगर जो ऐसी मेथी, इस समेत जो मौसम सरमा की सब्जियाँ होंगी उन्हें जो है वो इससे काश्त किया जाएगा। एक दफ़ा फिर से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है चिन्योट बाईपास रोड पर, जहाँ पर जो सीवरेज ज़्यादा गंदा पानी है, केमिकल ज़्यादा, उसके साथ ये सारी सब्जियां जो है वो काश्त की जा रही हैं जो पेट की बीमारियों का मौजब बनती हैं। और महकमा फूड अथॉरिटी जिस पर जो महकमा बनाया गया, अरबों रुपए लगाया गया और उसके जो यहाँ पर दफातर हैं उसकी करोड़ों रुपए जो है वो माहाना उनकी जो है वो रेंट बनता है और इसके बावजूद करोड़ों रुपए महकमा पर खर्च किए गए और उनकी कारकर्दगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। उस पर सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया कि चिन्योट और गिरदोनवा में बहुत मरतबा जो है वो सिटी 41 की जानिब से ये मसला उठाया गया कि चिन्योट और गिरदोनवा में सीवरेज ज़्यादा
گندے پانی کے ساتھ یہ سبزیاں جو ہے وہ کاشت کی جا رہی ہیں، لیکن محکمہ فوڈ اتھارٹی کے جو افسران ہیں وہ خواب غفلت ہمیں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جو ہے وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور تاحال ابھی تک ان فصلوں کو جو ہے وہ جن فصلوں کو یہاں پر سراب کیا جا رہا ہے گندے پانی کے ساتھ اور پھر فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں، اور مبینہ طور پر چنیوٹ اور گردونواں میں ان کی سپلائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن جگہوں پر سیوریج زدہ گندے کیمیکل زدہ پانی کے ساتھ ان سبزیوں کو کاشت کیا جا رہا ہے انہیں جو ہے وہ وہاں سے ختم کیا جائے، تاکہ ممکنہ طور پر جو شہری ہیں جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان پر جو ہے وہ پیرا عمل ہو سکے۔ بابر منیر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ چنیوٹ کے شہری سبزیاں کھائے مگر اچھی طرح دھو کر لاہور فیصل آباد اور جھنگ روڈ بائی پاس پر سیوریج ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری۔ سیوریج زدہ سبزیاں کھانے سے شہری پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جھنگ کے سلطان شاہ قبرستان میں سیوریج کا پانی ایک بار پھر داخل، پانی جمع ہونے سے قبروں کے مسمار ہونے کا خدشہ، فاتح خانی کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جھنگ کے سلطان شاہ قبرستان میں سیوریج کا پانی ایک بار پھر داخل ہو گیا ہے، پانی جمع ہونے سے قبروں کے مسمار ہونے کا خدشہ ہے، فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے لواحقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جھنگ سے، جھنگ کے سلطان شاہ قبرستان میں سیوریج کا پانی ایک بار پھر داخل ہو گیا ہے، پانی جمع ہونے سے قبروں کے مسمار ہونے کا خدشہ ہے، فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے لواحقین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جھنگ سے کہ جھنگ کے سلطان شاہ قبرستان میں سیوریج کا پانی ایک بار پھر داخل ہونے لگا ہے، پانی جمع ہونے سے قبروں کے مسمار ہونے کا خدشہ ہے۔ فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے لواحقین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جھنگ کے سلطان شاہ قبرستان میں سیوریج کا پانی ایک بار پھر داخل ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، اسی پر بات کریں گے بیورو چیف جھنگ وسیم احمد سے۔ جی، سلطان شاہ قبرستان میں ایک مرتبہ پھر سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ داخل ہو گیا ہے اور قبروں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس پانی کو روکنے کے لیے تاحال کوئی بھی انتظامات جو ہے وہ نہیں کیے جا سکے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ قبرستان کے اندر جو اس کی مین دیوار تھی اس کو کراس کرنے کے بعد یہاں پر اس کے اندر پہنچ چکا ہے اور قبروں تک پہنچ رہا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال اس پانی کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کے جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی متعدد مرتبہ سیوریج کا پانی جو ہے سیوریج کی پائپ لائن خراب ہونے کی وجہ سے قبرستان میں داخل ہو جاتا ہے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے بر وقت کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے پانی کا جو نکاس ہے اس کو نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بارش کا پانی اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ یہاں پر جمع ہو جاتا تھا، اور اب بھی یہی سلسلہ ہے کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ قبرستان میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحصیل کونسل کی جانب سے کسی بھی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو گندے پانی سے سیوریج کے پانی سے گزر کر یہاں پر آنا پڑتا ہے اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ جی، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر جو فاتح خانی کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بارہا احتجاج کیا گیا، ضلع انتظامیہ کو کہا بھی گیا، درخواستیں بھی دی گئی، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور عوام کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بارہا دفعہ یقین دہانی کروائی گئی، لیکن عملاً کچھ بھی نہ ہوا۔ پانی جمع ہونے سے قبروں کے مسمار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں گردہ اور ہڈی پٹھا جوڑ کے امراض میں مبتلا مریضوں کو وارڈز میں منتقلی کے لیے لگائی گئی لفٹ غیر فعال، تیماردار مریضوں کو ریمپ اور سیڑھیوں کے ذریعے لانے اور لے جانے میں مشکلات کا سامنا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد ڈی ایچ کیو ہسپتال میں گردہ اور ہڈی پٹے جوڑ کے امراض میں مبتلا مریضوں کو وارڈز میں منتقلی کے لیے لگائی گئی لفٹ غیر فعال، تیماردار مریضوں کو ریمپ اور سیڑھیوں کے ذریعے لانے اور لے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عزادار حسین سے۔ جی عزادار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، گردہ اور ہڈی پٹھا جوڑ کے امراض میں مبتلا مریضوں کو وارڈ تک منتقلی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے لفٹ بنائی گئی ہے جو کہ غیر فعال ہے، اور ایسے میں مریضوں کو جو ہے ریپ کے ذریعے ان کے جو تیماردار ہیں وہ اوپرلی منزل تک لے جانے پر مجبور ہیں، اور ایسے میں سٹریچر یا ویل چیئر کے ذریعے جب منتقل کیا جا رہا ہے تو ہاتھ سے ویل چیئر یا سٹریچر کے سلپ ہونے کا بھی جو ہے خطرہ ہے، جس سے جو ہے مریض کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ مریض اور ان کے تیماردار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ لفٹ چالو ہونی چاہیے، یہ تو بندہ سلپ بھی ہو سکتا ہے لے کے، ریمپ سے تو ویسے ہی نہیں چڑھیا جاتا۔ جی بالکل، ویسے ہی جو ہے وہ مریض سے اوپر نہیں جایا جاتا، اور ایسے میں جو تیماردار ہے جیسے یہ خاتون ہیں اور یہی اپنے مریض کو جو ہے اوپر لے کے جائیں گی، تو ایسے میں خاتون کے لیے اوپر مریض کو وہاں تک منتقل ریپ کے ذریعے کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ جی بھائی کیا کہیں گے؟ میں یہی کہیں گے کہ لفٹ ہونی چاہیے، ضروری ہے، بہت مشکل ہوتی ہے مریض نو اوپر نیچے لے کے جانا نا، بڑی ٹینشن بنتی ہے، تو مہربانی ہے کہ اوپر لے کے جانا ہو تو کافی پریشانی بنتی ہے، اور اس سلسلے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ایک ہفتے تک جو لفٹ ہے اسے فعال بنا دیا جائے گا۔ جی ایک ہفتے تک لفٹ کو فعال بنا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ زدار حسین ہمیں تفصیلات کے لیے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوٹ میں ماڈل کینٹین کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ سابقہ دور میں 14 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتال میں ماڈل کینٹین کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ دور حکومت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ماڈل کینٹین کا منصوبہ شروع کیا گیا، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کہی جائے یا محکمہ صحت افسران کی غفلت، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا، اور اس کو جو عمارت یہاں پر تعمیر کی گئی تھی اس کو جو شیلٹر ہوم کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور جو بے گھر افراد ہیں ان کو اس پناہ گاہ میں جو ہے وہ رہائش کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن جو ماڈل کینٹین کا منصوبہ تھا وہ بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا، جس کے باعث دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو لواحقین آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کینٹین کی سہولت میسر نہیں ہے، اور ان کو کافی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وجہ آپ بتائیے گا، ایک طرف جہاں حکومت منصوبے مکمل نہیں کر رہی، دوسری جانب پہلے والے منصوبوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ یہ ماڈل کینٹین کا منصوبہ تھا، یہ بھی نامکمل ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ یہ غلط ہی ہو رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں، ادھر ماڈل کینٹین انہوں نے بنانی چاہیے تھی ان کو۔ اب یہ کینٹین بنی ہوئی ہیں، ادھر کچھ ہیں یہ لوکل ہیں، یہ جو بھی مریض آتے ہیں، ایک تو سرکاری ہاسپٹل ہے، 10 روپے کی چیز 20 روپے میں سیل کرتے ہیں۔ ماڈل کینٹین کا یہ فائدہ تو تھا عوام کو بہت زیادہ، لیکن ان کی غفلت تو نہیں ہے، یہ نااہلی ہی ہے، ان کو بنانی چاہیے۔ بالکل، جو مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین شہری ہیں ان کو کافی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سابقہ دور حکومت میں تقریباً 14 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ ماڈل کینٹین کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، لیکن تبدیلی سرکار کی جانب سے جو ہے وہ اس منصوبے کو مکمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے جو شہری یہاں پر آ رہے ہیں، جو مریضوں کے ساتھ لواحقین ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس ماڈل کینٹین کے منصوبے کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جلد پایہ تکمیل تک اس منصوبے کو پہنچایا جائے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا عبدالقدیر۔ پیر محل میں کروڑوں روپے سے تیار تحصیل کمپلیکس خستہ ہے، عمارت کی چھتوں اور دیواروں میں دراڑیں، تحصیلدار قانون گو اور پٹواریوں کی زندگی اور دو پر عملہ خوف کے سائے تلے کام کرنے پر مجبور۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ نیّر شیرازی سے۔ جی نیّر شیرازی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کروڑوں روپے کی خطی رقم سے بنایا جانے والا پیر محل تحصیل کمپلیکس جو ہے 3 سال کے عرصے کے بعد ہی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دیواریں میں دریڑے اور دیواروں چھتوں میں دریڑے پڑنا شروع ہو گئی ہیں، سیم لگ چکی ہے، پانی ٹپکنے لگ گیا ہے۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے سینکڑوں سائلین آتی ہیں، محکمہ مال ریونیو کے یہاں پر افسران بیٹھتے ہیں، وکلا صاحبان یہاں پر آتے ہیں۔ تو میں اپنے کیمرہ مین سے سب سے پہلے تو کہوں گا کہ وہ دکھا سکے کہ یہ وہ چھت ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور لوہے کی چادر لگا کر وہ چھپائی گئی ہے دریڑ۔ اس کے بعد یہ دیوار دیکھ سکتے ہیں، کالونی برانچ کا نیچے آفس بھی ہے، یہ دیوار بھی پھٹی ہوئی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں یا یہ بڑا دریڑوں میں پڑھ کر یہ بڑا سانحہ رونما کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو صبح شام یہاں پر آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ میری طرف سے السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ میں مار نظر حسین سیال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تحصیل پیرمل کورٹس کی طرف سے میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، اور یہ بلڈنگ 3 سال کے عرصے میں خستہ حال ہو چکی ہے، اور اس میں کرپشن کے واضح ثبوت ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہزاروں لوگ آتے ہیں دن میں، جو سائلین بھی ہیں، جو وکلا بھی ہیں، جو افسران بھی ہیں، ان کی محکمہ
صحت جنگ میں ادویات کی خریداری اور پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکے میں مبینہ گھپلے کا انکشاف۔ نیب نے محکمہ صحت جنگ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سی ای او ہیلتھ سے ادویات کی خریداری سمیت 2 سالہ ریکارڈ طلب کر لیا۔ پارکنگ سٹینڈ ٹھیکے کی تفصیلات جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ شہری کی جانب سے دی گئی درخواست کے بعد تحقیقات شروع ہو گئی۔ محکمہ صحت جنگ میں ادویات کی خریداری اور پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکے میں مبینہ گھپلے کا انکشاف۔ نیب نے محکمہ صحت جنگ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا۔ سی ای او ہیلتھ سے ادویات کی خریداری سمیت 2 سالہ ریکارڈ طلب، پارکنگ سٹینڈ ٹھیکے کی تفصیلات جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ شہری کی جانب سے دی گئی درخواست کے بعد تحقیقات شروع ہوئیں۔ چنیوٹ کے علاقے چناب نگر میں 8 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ، مرکزی ملزم سعید کو پولیس نے جیل بھیج دیا۔ ویڈیو بنانے والے سرفراز نامی شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او کا متاثرہ خاندان کو قانونی معاونت مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے اپنے نمائندہ رانا اظہر نور سے۔ جی رانا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چنیوٹ کے علاقے چناب نگر میں 8 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کا واقعہ پیش آنے کے بعد پولیس کی جانب سے مرکزی ملزم سعید کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھی جس نے ویڈیو بنائی تھی سرفراز کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے قبضے سے موبائل برآمد کر لیا گیا۔ ساتھ ساتھ ڈی پی او چنیوٹ کی جانب سے جو متاثرہ خاندان ہیں انہیں ہر قسم کی قانونی معاونت کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے ہدایت کیا ہے کہ متاثرہ قانون کو وکیل سمیت جتنی بھی قانونی معاملات ہوگی فراہم کیا جائے گا۔ کہا کہ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو کہ اس قسم کے واقعات کرتے ہیں وہ معاشرے میں کہ ایسے افراد کو سزا دلانے کے لیے کام کرنا۔ کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ بھی اپنی تصدیق کرے اور ایسے افراد کے ساتھ جو ہے نرمی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کیس مضبوط بنا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ والدین جو ہیں ان کا مکمل ساتھ دیا جائے اور جو جن افراد نے واقعہ کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے سخت رویہ اپناتے ہوئے بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں ایف آئی اے سائبر کرائم کی کارروائی، شہریوں کا ڈیٹا فروخت کرنے والے 2 ملزم گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے سمز انگوٹھے کے نشانات اور سی ڈی آرز برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان علی، رضا اور عاصم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی کارروائی، شہریوں کا ڈیٹا فروخت کرنے والے 2 ملزم گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے سمز انگوٹھے کے نشانات اور سی ڈی آرز برآمد کر دیے گئے۔ منشیات کیس میں ملوث مجرم کو ٹرائل کورٹ سے سزا، لاہور ہائی کورٹ نے مجرم کو بری کر دیا۔ ملزم کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ ملزم کے خلاف تھانہ سٹی سمندری نے مقدمہ درج کیا تھا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رانا زاہد نذیر سے۔ جی رانا زاہد نذیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ تھانہ سٹی سمندری پولیس کی جانب سے 2018 میں محمد سکندر کے خلاف 9C کا مقدمہ درج کیا گیا، جس پر ٹرائل کورٹ کی جانب سے مجرم کو جو ہے وہ 4 سال 6 ماہ قید کا حکم سنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے مجرم کو 20,000 روپے جرمانے کی سزا کا بھی حکم سنایا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی عدالت نے حکم دیا کہ اگر مجرم کی جانب سے 20,000 روپے کی رقم ادا نہیں کی جاتی تو اسے مزید 5 ماہ کی قید جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ اس حوالے سے مجرم کی جانب سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اپیل کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس کا دوبارہ جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، دوبارہ اس کو پڑھا گیا، دیکھا گیا، اس کیس کی دوبارہ سماعت کی گئی اور ملزم کو جو ہے وہ شک کا فائدہ دینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اسے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری ہوئے ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو جاری کر دیے گئے ہیں، تاکہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہے تو اسے رہا کر دیا جائے۔ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کمالیہ میں میونسپل کمیٹی میں طلاق اور مصالحت کی کیسز کی سماعت اسسٹنٹ کمشنر چیئرمین ثالثی کونسل محمد عرفان ہنجرا نے کی۔ اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے۔ جی رضوان، کہیے۔ جی بالکل، کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور چیئرمین ثالثی کونسل محمد عرفان ہنجرا کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی میں تمام طلاق و مصالحت کے حوالے سے جو کیسز کی سماعت کی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کا کہنا تھا کہ تمام جو طلاق و مصالحت کے حوالے سے کیسز آتے ہیں ان کو جو ہے سننے کے بعد جو مکمل میرٹ پر جو ہے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لوگ ہیں جو مسائل اپنے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں ان کے مسائل جو ہے بیٹھ کر جو ہے حل کیے جائیں اور تمام تر جو مسائل
مسائل ہیں وہ مکمل میرٹ کی بنا پر جو ہے فیصلے کیا جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر محمد عرفان ہنجرا کا کہنا تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمہ وقت جو ہے میرے دروازے تمام شہریوں کے لیے کھلے ہیں، اور جو ہے میونسپل کمیٹی میں جو ہے مصالحت کے حوالے سے جو ہے طلاق و مصالحت کے حوالے سے جو کیسز کی سماعت کی جاتی ہے، اس میں مکمل طور پر جو ہے فریقین کو سننے کے بعد جو میرٹ پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور تمام لوگ ہر خاص و عام کو جو ہے وہ اپنے دفتر میں بلا کر جو ہے تمام مسائل سننے کے جو ہے روادار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رضوان آپ کا شکریہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج انڈوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبات کی جانب سے انڈوں کی نمائش پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جی پی او اوورٹیکنگ سے ماہانہ کتنے خطوط ارسال ہوتے ہیں؟ خطوں کتابت کی ترسیل کے علاوہ کیا کیا سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ اسی پر ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف وقار گھمن موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی وقار، کہیے۔ جی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم ٹوباٹیک سنگھ کے جی پی او میں موجود ہیں، اور یہاں پر بھی ہم ڈاک کے حوالے سے اگر بات کریں تو ذرائع ابلاغ بدلنے کے باوجود جو ڈاک کی اہمیت ہے وہ بدستور اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے۔ لوگ ابھی بھی خط و کتابت کرتے ہیں، لیکن ڈاک خانوں میں اب صرف خط بھیجنے کے علاوہ باقی مختلف سہولیات بھی دی جا رہی ہیں جن سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ڈاک خانے میں اب کیا کیا پاکستان پوسٹ سروسز دے رہا ہے، ہمارے ساتھ سینئر پوسٹ ماسٹر محمد حنیف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، اب لوگ خط کی جگہ ای میل بھیجتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا ایپس آ چکی ہیں، خط و کتابت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پہ جو پوسٹ آفسز ہیں وہ کیا سروسز دے رہے ہیں؟ دیکھیے، خط و کتابت کے علاوہ آپ نے سروسز کا بتایا ہے، خط و کتابت بھی قیام پاکستان سے اب بہت زیادہ ہے۔ ارجنٹ میل سروس ہے، ہماری عام ڈاک ہے، رجسٹریاں ہیں، پارسل ہیں، کیش آن ڈیلیوری ہے، اور اسی طرح سے فیکس منی آرڈر ہے۔ تو بہت ساری ہماری جو سروسز ہیں اس وقت وہ ہم فیکس کے ذریعے منی آرڈر اسی وقت مل جاتا ہے، تو یہ تمام سروسز پاکستان پوسٹ دے رہا ہے۔ یہ تو وہ سروسز ہیں جو ڈاک سے متعلقہ ہیں، اور جو ہر جگہ پورا پاکستان بلا تخصیص، اس میں ہم صرف شہروں تک محدود نہیں ہیں، ایسے علاقے جو دیہاتی ہیں وہاں پر بھی ہم یہ دے رہے ہیں۔ تو فائنینشیل سروسز بھی اس کے علاوہ پوسٹ آفس دیتا ہے، جس میں یوٹیلیٹی بلز ہیں، جو کسٹمر بڑے اس میں سہولت محسوس کرتے ہیں کہ وہ پوسٹ آفس میں آ کر اپنی بل کو ادا کریں۔ اگرچہ تمام بینکس جو ہیں وہ بل لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ابھی تو وہ تاریخ نہیں ہے جب زیادہ بل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں پوسٹ آفس میں، تو یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ بھی پوسٹ آفس میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویسٹرن یونین کی رقوم یہاں سے لوگ غیر ممالک سے بتائیے گا اسپیسیفکلی جو خط ایک ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا، وہ لوگ بھیجتے تھے، ان کو موصول بھی ہوتے تھے، اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہونے کی وجہ سے باقی چیزیں، ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے جو عام لیٹر بکس میں خط ڈالا جاتا تھا واقعتاً اس میں کمی ہے، لیکن اس کی جگہ شناختی کارڈ جو لوگوں کے گم ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ شناختی کارڈ کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ دیگر خبریں چیئرمین آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انڈوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈاکٹرز حضرات نے انڈوں کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ میں آپ کی جو آپ کے متعلقہ منسٹریز ہیں ان کو بلانا، ان سے بات کرنا، ان تک آپ کی بات پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ کا کیس لڑنا مجھ سمیت سب لوگوں کے، آپ لوگ بیسکلی سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ میرے ساتھ آن بورڈ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیمبر آپ کو انشور کرتا ہے آپ کے بزنسز کو تحفظ دینا، آپ کی آواز بننا، اور وہ آواز ایوان بالا تک پہنچانا اور اس کے رسپونڈ کے لیے کام کرنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری اس جو ہمیں عہدے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ ان کی اولین ڈیوٹی ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی میں کیونکہ جمعے کا وقت ہے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں بھی اپنے فلاس کو دیکھنا پڑیں گے, ہمیں بھی ان پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں بھی فوڈ کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حصے کے پاکستان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیر از اے نیڈ. میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اس پاکستان, ہم اس میں رہتے ہیں, اگر اس کی پراسپیرٹی دیکھنی ہے, اگر اسے ترقی کرتا ہوا دیکھنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی ان قوموں میں پاکستانی قوم شمار ہو جائے جو واقع میں ہی ایک ترقی یافتہ قومیں ہیں, تو ہمیں اپنے حصے کے پاکستان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت ترقی کی منازل طے کرتی بڑی لمبے عرصے سے اب اس اسٹیج پہ آ چکی ہے کہ یہ بڑی میچور انڈسٹری, سیکنڈ بگیسٹ انڈسٹری آفٹر ٹیکسٹائل یہ بن چکی ہے. لیکن اس میں جو طریقہ کار ہے, جو چیزیں ہیں, یہ خود اپنی جگہ, اس کو ابھی بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے اسی نہج پہ. پاکستان پولٹری ایسوسیشن بہت کوشش کر رہی ہے, لیکن اس میں ہوتا پریزیڈنٹ صاحب یہ ہے کہ جب اس کا جو سارا میکانزم چلتا ہے پولٹری کا, وہ اس طرح چلتا ہے کہ اس کا جو گرینڈ پیرنٹ ہے وہ کتنا ہے ملک میں, کتنا منگوایا گیا ہے, اور اس سے بریڈر کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے, اس سے چکس کتنے پروڈیوس ہو رہے ہیں, خواہ وہ لیئر کے چکس ہیں خواہ وہ برائلر کے چکس ہیں. جو پچھلا سال تھا اس میں لیئر والوں نے بہت زیادہ نقصان کیا کیونکہ چوزا وافر تھا, اور لوگوں نے کیا کیا, پیپل آر شفٹنگ فرام کنونشنل اوپن شیڈس ٹو کنٹرول شیڈس. کنٹرول شیڈ جو بھی بندہ تھا جس کے پاس 10 کروڑ 12 کروڑ روپیہ تھا کسی بھی بزنس میں, اس نے کہا کہ یہ لیئر کا فارم بنا دیتے ہیں 1 لاکھ برڈ کا. وہ 1 لاکھ کرتے کرتے اتنے ہاؤس بن گئے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے زیادہ پروڈکشن ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. اور لوگوں نے جو انڈا انہیں 2500 روپے کا ایک کریٹ کاسٹ کرتا تھا وہ 1400 روپے 1200 روپے میں بکا. اس سے لوگ بہت سے جو اوپن ہاؤس تھے وہ تو ویسے ایلیمینیٹ ہو گئے, جو کنٹرول ہاؤس تھے ان میں بھی بہت سے لوگ ایلیمینیٹ ہو گئے کہ سرمایہ ختم ہو گیا. ابھی اس سال کیا ہوگا, اس سال یہ ہوگا جو جن لوگوں نے جتنا پچھلے سال نقصان کیا تھا اس سے وہ بالکل سیم جو پوزیشن ایگریکلچر کی ہوتی ہے زمیندار کی, وہی پوزیشن ایگرو بیس انڈسٹری ہے, وہی پوزیشن ادھر ہوتی ہے. پروڈکشن اس سال کم ہے, لوگوں نے بریڈر والوں نے ان لوگوں نے آپس میں مل کے بریڈر کم کیا ہے. بریڈر کم کرنے سے یہ ہوا ہے کہ چوزا کم ہے, وہ انڈے کا ریٹ اس وقت 4500 ہے, جو پچھلے سال 1200 روپے کریٹ تھا, اس وقت 4500 ہے. 3000 روپے کریٹ کا پچھلے سال سے انکریز ہے. آپ کو بتائیں کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انڈوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. آپ ملاحظہ کر رہے تھے تقریب میں ڈاکٹرز حضرات نے انڈوں کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالی. انڈوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں انڈوں کی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا. شاہدہ گھمن اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, آج انڈوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبات کی جانب سے انڈوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی اور ڈاکٹر آصف تنویر نے فیتہ کاٹ کر نمائش کا افتتاح کیا, اور طالبات کی جانب سے نمائش میں انڈوں سے بنی ہوئی مختلف اشیاء جو ہے وہ کھانے کی وہ بھی پیش کی گئی. تو ہمارے ساتھ وائس چانسلر موجود, ان سے جانتے کیا کہنا چاہیں گے. سر بتائیے گا, آج انڈوں کے عالمی دن کے حوالے سے نمائش لگائی گئی ہے, انڈے کتنے ضروری ہیں انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انڈا کھلیں, یہ تو جو ڈے منایا جا رہا ہے آج, یہ ہر سال اکتوبر میں دوسرے کھلیں جو ہے نا جمعہ اس دن, اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی جو ہے نا یا شعور ان میں جو ہے نا بیدار کیا جائے کہ جو انڈے ان کی کتنی اہمیت ہے, اور روزمرہ زندگی میں یہ کیا ان کا جو ہے نا کردار ہوتا ہے. تو یہ تو انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں, دماغ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. اور یہ نہ صرف یہ کہ اس کا استعمال نہ صرف انسان صبح ناشتے میں کرتا ہے بلکہ دوپہر میں بھی, بلکہ دوپہر اور صبح کے درمیان کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ جو جو ہے کیپیٹا جو کنزپشن ہے نا پر ایئر, وہ 300 more than 300 ایگز ہے, جبکہ پاکستان میں یہ 60 یا 70 کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو ضروریات ہیں اس سے کم استعمال کر رہے ہیں.
یہ میری بہت شکریہ شاہدہ گھمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں خواتین میں بڑھتے ہوئے بریسٹ کیسز جیسے مرض کے سلسلے میں آگاہی کے لیے لائٹ ہسپتال کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے شہریوں میں لائٹ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے، جس کی قیادت پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ہناشا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماہر جو کینسر ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد وہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ سر بتائیں اس بیماری کی وجہ کیا رہی؟ ہمارے پاس عورتوں میں پایا جانے والا یہ سب سے کامن کینسر ہے، اور اس کی علامات میں دیکھیں تو گلٹی کا ہونا چھاتی کے اندر سب سے پہلی اور عام علامت ہے، اور اس کے بعد جو اگر باقی دیکھیں تو چھاتی کا سائز کا بڑھنا ہے، نپل کا اندر چلے جانا ہے، اس میں خون کا آنا ہے، یا بغل میں گلٹی کا ظاہر ہونا ہے، اور کئی بار ہمارے مریض چھاتی کو زخم کے ساتھ بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کئی طرح کے علامات ہیں، سب سے زیادہ جو ہونے والی علامت ہے وہ چھاتی میں گلٹی ہے، اور اس حساب سے ہم جو دیکھیں تو سب سے جو بتانے والی بات یہی اس مہینے کے حوالے سے، اکتوبر کا مہینہ چونکہ ہم سارا بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لحاظ سے ہم اس کو مناتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری خواتین عمر کے ہر حصے میں بلوغوں سے لے کے عمر کے آخری حصے تک اپنی چھاتیوں کو معائنہ کرتی رہیں، اور اگر ان کو کوئی خرابی نظر آئے کسی قسم کی بھی تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور پراپر طریقے سے ایگزامن کروا کے اس کا ڈائگنوسس کروائیں، اور کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی کا جو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا جو خاتون چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہے، کیا وہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے؟ نہیں، اگر اس کا علاج چل رہا ہے، اس کو ہم کوئی علاج کر رہے ہیں، اس کی سپوز ہم کیموتھراپی دے رہے ہیں، ہوموتھراپی دے رہے ہیں، اس کو پھر دودھ نہیں پلانا چاہیے، کیونکہ دودھ میں یہ دوائی آنے کا امکان ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ معروف ٹک ٹاک سٹار اور اداکار جنت مرزا 1 کروڑ فالوورز کے ساتھ پاکستان کی پہلی ٹک ٹاک سٹار بن گئی۔ دوست احباب اور دیگر ٹک ٹاک سٹارز کی جانب سے مبارکباد۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ معروف ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا کے 1 کروڑ فالوورز بن چکے ہیں اور وہ پاکستان کی پہلی ٹک ٹاک سٹارز بن گئی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں حنان بخاری سے۔ جی حنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ٹین ملین فالوورز فائنلی میرے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون، آپ سب کے پیار اور محبت نے مجھے یہاں تک پہنچا۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41۔